السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے پریزنٹیشن کے ٹاپک سر سید احمد خان اور علامہ محمد اقبال ہیں۔ ان کے ایجوکیشن کے جو فلسفہ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے سر سید احمد خان کا جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں ورک ہے اس کے لیے، اس پر پریزنٹیشن دینے کے لیے میں آپ میں سے کال کرتی ہوں، دعوت دیتی ہوں سدرا وکاس کو۔ جی مس سدرا وکاس، آپ پریزنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم جی میرا السلام نام ورحمۃ سدرا اللہ۔ وکاس ہے اور میرے آج کی پریزنٹیشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سر سید احمد خان کے حوالے سے۔ جی مس سدرا، آپ کی آواز بند ہو گئی ہے۔ جی سوری میم، وہ نا پیچھے تھوڑا شور تھا، میں ذرا وہ خاموش کرواتی ہوں۔ جی تو سید احمد خان جو ہے یہ 1817 نیو دہلی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے والد سے حاصل کی، اور جو ان کی عربی اور فارسی اور مذہبی تعلیم تھی یہ انہوں نے اپنے دور کے جید علماء سے حاصل کی۔ تو سر سید جو ہیں یہ شاہ عبدالعزیز شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید سے بہت متاثر تھے، کیونکہ ان بزرگوں نے سر سید احمد خان کے خیالات پر بہت اثر ڈالا اور انہیں فرسودہ تقلید اور سپرسٹیشن سے آزاد کر دیا اور وہ اصلاح کے جذبے سے سرشار ہوئے۔ تو اسی طرح تھوڑا سا سلو بولیں، ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں اپنی پریزنٹیشن۔ جی تو سر سید احمد خان جو ہے یہ انگریزی میں انہوں نے ملازمت اختیار کی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ زندگی بھر جو ہے علم دین کی اشاعت اور تبلیغ میں مصروف رہے، اور ملازمت کے دوران ہی انہوں نے غازی پور اور مراد آباد میں جدید مدارس بھی قائم کیے۔ غازی پور میں انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ مغربی علوم جو ہیں ان کی جو تالیف ہے اور ان کا جو ترجمہ ہے اس کے ذریعے جو ہے ہندوستان میں ان کو رائج کیا جائے، یعنی ان علوم کو نا، مغربی علوم کو۔ ابتدا میں یہ سوسائٹی جو ہے یہ ہندو اور مسلم دونوں کے لیے کام کرتی تھی، لیکن جب سر سید کو معلوم ہوا کہ جو ہندو ہیں یہ مسلمانوں سے عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنی تمام تر توجہ جو ہے یہ مسلمانوں پر مرکوز کر دی۔ اسی طرح سر سید احمد خان جو ہے یہ 1869 میں لندن گئے، وہاں پر انہوں نے انگریزی تعلیم اور رسم و رواج کو قریب سے دیکھا، تو انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ مسلمانوں کے جو زوال ہیں ان کی اسباب کیا ہیں، اور پھر اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے اس جہالت اور تنگی کو دور کیا جائے گا، اور پھر اس کے لیے جو ہے ایک جدید منصوبہ جو ہے وہ بنایا جائے گا جو بدلتے حالات میں مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ تو یورپ سے واپسی پر پھر انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، اس میں جو ہے مسلمانوں کے انہوں نے مذہبی، اقتصادی اور تعلیمی مسائل پر آزادی سے لکھنا شروع کیا۔ تو اس رسالے سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو پڑھنے والوں کی تعداد بے شمار ہو گئی اور ایک طرف جو ہے وہ مخالف طبقہ وجود میں آ گیا۔ سر سید احمد خان کی تمام تر کوششوں کا جو اصل محور ہے وہ تعلیمی ترقی تھا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ تعلیم جو ہے اس میں ترقی ہو اور قوم جو ہے یہ باشعور بنے، اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ بعض افراد کو جمع کر کے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی کا نام انہوں نے کمیٹی خواستگان ترقی تعلیم مسلمانانہ رکھا، اور اس میں پھر انہوں نے تعلیمی مسائل کا حل تلاش کیا۔ وہ تعلیمی مسائل یعنی وہ چند ایک یہ تھے کہ انگریزی تعلیم غیر مقبول کیوں ہے، اسی طرح انہوں نے ایک یہ بھی اس میں دیکھا کہ علوم قدیم سے اتنا لگاؤ کیوں ہے، اور والدین اپنے بچوں کو سرکاری مدرسوں اور کالجز میں کیوں نہیں بھیجتے۔ پھر اس کمیٹی نے یہ نتائج اخذ کیے کہ مغربی تعلیم سے گریز قابل افسوس اور نقصان دہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ اگر ہم اس سے گریز کریں گے، ہم مغربی تعلیم کو نہیں سیکھیں گے تو یہ ہماری آنے والی نسل کے لیے جو ہے اس میں نقصان ہے، اور مطلب وہ اس طرح اس پیمانے پر ترقی نہیں کر سکتے جس طرح کے ہونی چاہیے۔
تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو مروجہ علوم ہیں ان میں جو قابل اعتراض چیزیں ہیں یعنی جو مسلمانوں کے لیول کے مطابق نہیں ہے، ان کی تہذیب و ثقافت کے مطابق نہیں ہے، ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے اور پھر ان میں کچھ تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے، اور جب ان میں اصلاح بھی ہو جائے اور اس میں تبدیلی بھی ہو جائے تو پھر مسلمان جو ہے وہ اس تعلیم کو سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ساتھ میں انہوں نے اس بات کی طرف بھی زور دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق ایک دارالعلوم قائم کریں جس میں مشرقی اور مغربی علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم کا بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے حصول کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کا نام خزینۃ البزار رکھا گیا، اور اس کا کام جو تھا، اس کمیٹی کا کام جو تھا وہ تعلیمی منصوبوں کے لیے سرمایہ کو اکٹھا کرنا تھا۔ تو سر سید احمد خان کے جو آبجیکٹو آف ایجوکیشن ہے ان میں سب سے پہلے تو ذاتی تربیت ہے، اور دوسرا اخلاقی اصلاحی مجلسی آداب، اور یعنی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا ایک معاشرے کا جو ایک باشعور شہری ہے، اس میں یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے اور اس کے انداز گفتگو میں سلیقہ مندی ہونی چاہیے تاکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس سے متنفر نہ ہوں۔ اس وقت جو حکمران تھے یہ انگریز طبقہ تھا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ دنیاوی اقتدار اور شان و شوکت کے لیے ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا ضروری ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے حکومت کے کاموں میں حصہ لے اور دنیاوی اقتدار اور شان و شوکت حاصل کرے، کیونکہ اگر ہم اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے، اس وقت نہیں کرتے یا اب نہیں کریں گے تو پھر تو ہم جو ہے وہ ترقی کی راہ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ جو ہمارے حکمران طبقہ ہے ان کے پاس تو بہت زیادہ علوم و فنون تھے اور وہ بہت زیادہ ماڈرنزم کا شکار ہو رہے تھے، اور ہم وہی پرانی چیزوں کو، پرانی علوم کو، مطلب اسی کو اگر لے کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ہم تو دنیاوی اقتدار اور شان و شوکت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک تیسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ ایک ذاتی اور عزت و وقار جو ہے وہ تعلیم سے پیدا ہوتا ہے، اور تعلیم سے ہی انسان جو ہے اس کو معاشرے میں اور اپنے ساتھیوں میں جو ہے وہ عزت ملتی ہے۔ اور چوتھا انہوں نے یہ کہا کہ آبجیکٹو آف ایجوکیشن میں سے چوتھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ حقیقت اور اصلیت سے آگاہی، اور یہ تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان کو انسان اور حیوان میں فرق ہو، یعنی انسان کی حقیقت جو ہے یہ ہے کہ انسان حقیقت اور اصلیت کا متلاشی رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کسی بھی چیز کی اصل کے بارے میں جانچ پڑتال کرتا ہے، اس کو جستجو ہوتی ہے، جبکہ حیوان جو ہے وہ اپنی حالت پر قائم رہتا ہے، مطلب اس کو جو بھی اس کی حالت ہوتی ہے وہ اسی پر صبر و شکر کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی مزید غور و فکر نہیں کرتا۔ اور اس بات کا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا حکم دیا ہے انسان کو کہ یا اولی الالباب کے اے عقل مندو غور و فکر کرو، مطلب مختلف چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس میں غور و فکر کرے۔ اسی طرح سر سید احمد خان نے اس بات پر زور دیا تھا کہ جو انگلش کی ایجوکیشن ہے یعنی انگریزی تعلیم ہے اس کو سیکھنا چاہیے، اور جتنے بھی جدید علوم ہیں ان تک رسائی اسی صورت میں ممکن ہے جب انگریزی میں ان کو مہارت ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے فاتح ہیں، جو فتح مند ہیں ہم پر، وہ ان کی زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، اور انسان کبھی بھی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی فتح مند قوم کے علوم و فنون سے زبان جو ہے وہ حاصل کر کے ملک کی حکومت میں حصہ نہ لے۔ تو اس وجہ سے ان کا جو مین فوکس تھا وہ اس بات پر تھا کہ جتنے بھی نیو علوم ہیں ان کو سیکھا جائے اور انگریزی زبان جو ہے اس کو سیکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مشرقی علوم اور ترجمہ شدہ جو کتابیں ہیں ان سے جو ہے وہ انسان وہ یعنی یہ ہمیں کوئی بھی نتیجہ یا کوئی بھی رہنمائی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جو ترجمہ شدہ کتابیں ہیں یہ تو پرانے علوم ہیں، ان میں یعنی اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں جدید علوم کی طرف لے جا سکے۔ اور اسی طرح ان کی کریکلم میں انہوں نے مسلمانوں کو دو طریقہ تعلیمات دیے ہیں، ایک تو وہ ہے جو خود مسلمان اس کو قائم کریں کہ اس سے ان کے دینی اور مذہبی مقاصد پورے ہوں، دوسرے وہ ہے جو اس وقت کی گورنمنٹ ان کے لیے مقرر کرے۔ پھر اس میں بھی دو چیزیں تھی کہ ایک تعلیم عام تھی اور دوسری تعلیم خاص تھی۔ تعلیم عام میں کیا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ایز اے مسلم انسان کو فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر اور جغرافیہ، علم اخلاق، سائنس، فلسفہ، یہ ریاضی، سیاست وغیرہ میں بھی حصہ لینا چاہیے، مطلب یہ جو سبجیکٹس ہیں، یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں ان کی مہارت ہونا ضروری ہے، یعنی انہوں نے اس میں علم سیاست پر بھی زور دیا ہے۔
اور تعلیم خاص کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسے اداروں میں ہونا چاہیے جو رہائشی سہولتیں رکھتے ہوں اور وہاں پہ مساجد بھی ہوں اور اساتذہ جو ہے وہ طلباء کی نگرانی بھی کر سکیں، اور اس میں جو ہے پھر انگریزی، عربی، فارسی اور تمام علوم و فنون جو ہے وہ پڑھائے جائیں۔ پھر اسی طرح علی گڑھ صرف ایک کالج، مدرسہ یا یونیورسٹی نہیں رہی، بلکہ یہ ایک تحریک بن گیا اور اس میں ہر طبقہ کے تمام مکاتب فکر کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ جی میم، میرا یہ کلیئر ہو گیا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہترین انداز سے آپ نے سر سید احمد خان کے جو فلسفہ تعلیم تھا یا ان کی جو خدمات تھیں ان کو پریزنٹ کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرے فلاسفر ہیں وہ ہیں علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق۔ تو جی اسما جبین کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اس پر اپنی پریزنٹیشن پیش کریں۔ السلام علیکم میم، وعلیکم میرا السلام نام ورحمۃ اسما ہے اور آج کا جو ٹاپک مجھے ہے وہ علامہ محمد اقبال کے حوالے سے ہے۔ علامہ محمد اقبال جو تھے وہ اصل میں تعلیم کے ماہر نہیں تھے، وہ بنیادی طور پر ایک مسلم مفکر اور شاعر تھے، اور اس طرح انہوں نے اپنے کلام، خطابات اور خطوط میں تعلیم کے بارے میں بہت زور دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی کتابیں خاص نہیں لکھی، لیکن تعلیم سے ان کی دلچسپی پوری زندگی رہی، اور وہ ایک عرصے تک اورینٹل کالج، اسلامیہ کالج اور یونیورسٹی کالج آف لاہور میں تعلیم و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے شیخ نور محمد ان کے والد تھے، اور 21 اپریل 1938 کو لاہور میں فوت ہوئے۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ ہائی اسکول میٹرک عمدے کالج سیالکوٹ سے اور ایف کا امتحان پاس کیا۔ ان کے استاد جو تھے میر حسن تھے، بہت عظیم استاد۔ انہوں نے ان کو اعلیٰ مقام تک یہاں تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ لاہور چلے گئے، گورنمنٹ کالج سے BA اور MA پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مزید تعلیم کے لیے وہ انگلستان چلے گئے، اور انہوں نے جرمنی سے میونخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفے میں PhD کی۔ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم کی ابتدا جو ہے وہ بچے کی ابتدائی زندگی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم امور تھے جن پر وہ زور دیتے تھے کہ شروع سے بچے کے جو بزرگ ہوتے ہیں اور بچوں کو جو وراثت میں جو کچھ ملتا ہے، بچوں میں جو قدرتی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور جو فطرتی رجحانات ہوتے ہیں، بچے کس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے، یہ ان سب چیزوں پر زور دیا، اور بچے کی تربیت پر خاص کر زور دیا، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو گھر کے لوگ اور اس کی ماں اصل میں ہی اس کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ کس طرح بچے کی تربیت کرنی ہے۔ جب بچہ ماں کے گوشت سے نکل کر گھریلو تعلیم سے آشنا ہوتا ہے تو اس میں کچھ جذبات پیدا کرنے چاہیے۔ یہ کہ بچے کے جذبات شامل ہے، اور اس سے وطن سے محبت پیدا کرنی چاہیے۔ بچے کو بتانا چاہیے کہ وطن کیا ہے، کس طرح ہم نے اسے حاصل کیا، اور بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے، اپنی قوم سے محبت اور علم سے لگاؤ۔ یہ سب شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ایک خاندان کو، ماں باپ کو اس کو ڈیولپ کرنی ہوتی ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے فلسفے میں، اپنی شاعری میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زور دیا۔ آپ نے ماہنامہ محسن جنوری 1902 میں ایک مضمون بچوں کے نام سے اس میں تحریر کیا۔ آپ نے کہا کہ پڑھے لکھے شاگردوں کو پڑھانا تو آسان کام ہے، لیکن جو انجان بچے ہوتے ہیں جنہوں کو کچھ نہیں معلوم نہیں ہوتا، ان کو پڑھانا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے جو عالم ہے اس وقت ان چیزوں سے ناآشنا ہے۔ ان کے نزدیک وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم میں تبدیلیاں بہت ضروری تھیں، مطلب کہ آپ ایک ہی جگہ پر اسٹاپ نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں تو ہماری تعلیم کو، ہمارے نصاب کو، کریکولم کو اس کے حساب سے چینج ہوتے رہنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے فرائض سے پوری آگاہی ہو، اور وہ اپنے آپ کو اس عظیم الشان درخت کی شاخ سمجھے، اور وہ مثالوں سے سمجھاتے تھے جس کی جڑ تو زمین میں ہوتی ہے لیکن اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان کے دامن کو چھوتی رہتی ہیں۔ اس طرح کے انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسانی بچے کی تعلیم و تربیت یہ ضرور شامل ہو، اسے اچھی تعلیم و تربیت دی جائے۔ اقبال اور طالب علم کو کس طرح سمجھتے ہیں علامہ اقبال؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کو صحیح معنوں میں حقائق کا تلاشی ہونا چاہیے، اسے غور و فکر کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، حرکت عمل کا جیتا جاگتا ہو، اور وہ احساس ایک طالب علم میں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک طالب علم کو روز و شب میں نہیں الجھنا چاہیے، بلکہ اسے تلاش کرنا چاہیے چیزوں کی حقیقت کو، غور و فکر کرنا چاہیے،
طالب علم کو ایک کتاب بننے کی بجائے پروانہ شمع بننے کے لیے کہتے ہیں کہ حقیقت کی تلاش کرنا، جستجو کرنا، چیزوں کو غور و فکر کرنا، جیسے ان کی شاعری میں بھی ملتا ہے کہ کسی کو قد نہ دکھنا تقدیر سے پہلے خدا بندے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ انسان کو اس طرح کا ہونا چاہیے۔ علامہ محمد اقبال اور جو ٹیچر ہے وہ ٹیچر کو اس طرح کا سمجھتے تھے، ان کے خیال میں ٹیچر کو اس طرح کا ہونا چاہیے۔ استاد ایک معظم اور محترم ہستی ہوتی ہے، وہ قوم کے اساتذہ سے اس وقت کے جو اساتذہ سے ان سے مطمئن نہیں تھے، ان کی جو اکثریت تھی وہ اہل دل اور اہل نظر نہیں، وہ چاہتے تھے کہ اساتذہ طلباء کے دلوں کو جلا بخشنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کو منور کرے، ان کو ایسی تعلیم و تربیت دیں جو اس وقت کے حالات کے لیے بہت ضروری تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اس وقت کی جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بے مقصد تعلیم کے بجائے انہیں علم، خودی، اخلاقی اقدار اور ان کی کردار سازی، ان کے کریکٹر کو ڈیولپ کرنے سے ریلیٹڈ ان کو تعلیم دی جائے۔ وہ اپنے دور کے اساتذہ سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ علمی اور تحقیقی کام نہیں کرتے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو ایجوکیشن کا جو نظام ہے سسٹم، اس میں انقلابی قسم کی تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ مدرسے سے ایسے بچے پیدا ہوں جو لا الہ الا اللہ اور عشق مصطفیٰ کا سوز پیدا کر سکے، ان کے دل میں ان کا عشق مصطفیٰ پیدا ہو۔ عام تعلیم سے ریلیٹڈ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے 1911 میں ایک انجمن قائم کی، پنجاب پروفیشنل ایجوکیشن کے نام سے قائم ہوئی۔ اس میں تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پر بہت زور دیا گیا۔ علامہ اقبال اس کے سیکرٹری تھے اور اس کانفرنس کے ذریعے علامہ محمد اقبال نے اردو کو پنجاب میں واحد ذریعہ تعلیم کرنے کی سفارش کی۔ اس وقت تعلیم کو عام کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی تعلیم و تربیت پر بہت زور دیا، کیونکہ جب ایک استاد کی تعلیم ہی اچھی نہیں ہوتی، ان کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، ان کو ٹیچنگ ٹیکٹس اور اسٹریٹجیز اور بچوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے ان کا اچھے سے پتہ نہیں ہوگا تو وہ بچوں کو بہتر طریقے سے تعلیم نہیں دے سکتے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کریکلم میں تبدیلیاں، انہوں نے کہا جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں ان میں مناسب جو چینجز ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایجوکیشن جو ویمن کے حوالے سے بھی انہوں نے کام کیا کہ مسلمان لڑکیوں کو تعلیم میں بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب ایک عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو بھی اچھے خاندان کی پرورش ہو سکتی ہے۔ ایک عورت کی تعلیم پر بہت زور دیتے تھے، وہ کہتے تھے عورتوں کو ایسی تعلیم دینی چاہیے جو معاشرے سے جس سے وہ معاشرے کا مفید شہری بن سکے، کیونکہ ایک عورت کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک عورت کی ماں ہونے کے حوالے سے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتی ہے اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی، اور جو بچوں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم تھی اس کے حوالے سے وہ مطلب اکٹھی تعلیم مخلوط جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اس کی حامی ہوتی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھے، اور وہ کہتے تھے خواتین جو ہے وہ گھروں میں کام کر کے نئی نسل کو تربیت کرتی ہیں۔ اس طرح معاشرے میں عدل و سکون قائم رہتا ہے۔ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے مناسب، عورت کو شمع انجمن نہیں بلکہ چراغ خانہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے حوالے سے ان کی تدریس، تعلیم اور وکالت کے حوالے سے شروع میں انہوں نے جو اورینٹل کالج لاہور میں اپنی مطلب ٹیچنگ کی، اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی وکالت کو بھی اور شعر و شاعری کو بھی جاری رکھا، کیونکہ وہ ایک عظیم شاعر تھے انقلابی۔ 1922 میں حکومت کی طرف سے انہیں صدر خطاب ملا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیاست میں بھی بہت سے کارنامے کیے۔ 1925 میں آپ نے گورنر کانفرنس میں شرکت کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی تھی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بھی منتخب ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوششوں سے ہی قائد اعظم جو تھے وہ واپس آئے تھے، اور آپ نے ہی ان کو بتایا تھا کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس حوالے سے مسلمانوں کو ایک ایسا لیڈر چاہیے، مسلمانوں کو ایسی جماعت ہو جو ان کی نمائندگی کر سکے۔ 1933 میں خطبہ آباد پیش کیا اور اس میں آپ نے مسلمانوں کے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ آپ کی شاعری میں بہت سی کتابیں مشہور ہیں جن میں بانگ درا ہے، بانگ جبریل ہے، ضد کلیم ہے اور پیام مشرق ہے۔ تھینک یو میم، میرا ٹاپک بس کمپلیٹ ہو گیا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہت بہترین طریقے سے اور جامع انداز سے آپ نے علامہ محمد اقبال کا فلسفہ تعلیم اور ان کے ایجوکیشن کے نظریے کو پیش کیا۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے آپ سب سے کہ ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ، بیسیکلی سب سے پہلے اس کو کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا؟ ہینڈ ریز کرنا ہے آپ نے۔ جی زیب النساء۔ سر سید احمد خان نے۔ جی بالکل، سب سے پہلے جو ہے سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ کو پیش کیا، اور پھر اقبال نے یہ خواب دیکھا اور قائد نے اس کو مکمل کیا۔
جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ کی دونوں پریزنٹیشن کمپلیٹ ہوئی اور آج ہمارے 4 ٹاپک جو ہیں وہ کور ہو گئے. سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال، ابو نصر محمد الفارابی اور قاضی ابن جماع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.